السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جاری کردہ لیٹسٹ ویڈیو میں حصار 1 کے نام سے لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظام کو ریویل کیے جانے پر بات کریں گے۔ اس نظام میں چین کے YLC-8E ریڈار کی موجودگی اور HQ-9B لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی کنفرمیشن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ملٹی ڈومین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت حصار 1 کے نام سے لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ گو کہ بہت سے لوگ اسے ترک ساختہ حصار ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے مکس کر رہے ہیں، تاہم میرے خیال سے حصار 1 بنیادی طور پر پاکستان ایئر فورس کے لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظام کا حصہ ہے، جس میں بہت سے شارٹ رینج، میڈیم ٹو لانگ رینج اور لانگ ٹو ویری لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز اور ریڈارز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ حصار بنیادی طور پر قلعے یا گھیرے کو کہتے ہیں، جیسا کہ کوئی وادی پہاڑوں کے حصار میں ہوتی ہے۔ اس حصار 1 میں جہاں ویری لانگ رینج HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی اس وقت یا پھر نیئر فیوچر میں موجودگی کی کنفرمیشن کی گئی ہے، اس کے علاوہ میڈیم ٹو لانگ رینج کیٹیگری میں HQ-16FE بھی اس لیئر میں دکھائے گئے ہیں۔ ایک اور اہم سسٹم جو پاکستان ایئر فورس کے حصار 1 کا حصہ ہے وہ ہے چائنیز ساختہ YLC-8E لانگ رینج اینٹی اسٹیلتھ ریڈار۔ فرینڈز، YLC-8E ریڈار کی اگر صلاحیتوں کی بات کریں تو اسے جوہائی ایئر شو 2022 کے موقع پر چین کی 14th انسٹیٹیوٹ آف چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ یعنی CETC نے اپنے کئی گراؤنڈ بیس ریڈارز کے ساتھ ڈسپلے کیا تھا۔ کمپنی کی جانب سے YLC-8E ریڈار کو دنیا کا بیسٹ اینٹی اسٹیلتھ ریڈار کہا گیا تھا، جبکہ چائنیز کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے ٹاپ اسٹیلتھ ایئر کرافٹس کو لانگ رینج پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ لنگ ڈونگ فیملی سے تعلق رکھنے والے YLC-8E ریڈار کو دنیا کا پہلا UHF بینڈ موبائل اسٹیلتھ ٹارگٹ ڈیٹیکشن ریڈار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس ریڈار میں بینڈ پلس انرجی کے کمبینیشن کو اینٹی اسٹیلتھ ڈیزائن کانسیپٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ارلی وارننگ اور ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ YLC-8 ریڈار کو میڈیم اور ہائی آلٹیچیوڈ کے علاوہ میڈیم اور لانگ رینج میں ایئر کرافٹس کی ڈیٹیکشن، ٹریکنگ اور گائیڈنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ریڈار میں اینٹی اسٹیلتھ، ہائی موبیلٹی اور اسٹرانگ اینٹی جیمنگ جیسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ ریڈار فائٹر ایئر کرافٹس کو 500 کلومیٹر کے فاصلے پر جبکہ میزائلز کو 700 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ فرینڈز، اس ریڈار کے اینٹینا ایریا کو 2 بیڈمنٹن کورٹس کے برابر کہا گیا ہے، لیکن یہ ریڈار اینٹیناز ارے چند سیکنڈ میں خودکار نظام کے ساتھ فولڈ اور انفولڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس حصار 1 میں دکھائے گئے چائنیز ساختہ HQ-9B اور HQ-16FE کی مختصر ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ HQ-9 جس کا ایکسپورٹ نیم FD-2000 ہے، یہ چین کا تیار کردہ ایک گراؤنڈ بیسڈ ایکسٹینڈڈ رینج موبائل سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے۔ مغربی سورسز کے مطابق یہ چائنیز سسٹم رشین S-300 PMU پر بیسڈ ہے، جبکہ اس کو پہلی مرتبہ یوہائی ایئر شو 2012 میں انویل کیا گیا تھا۔ البتہ اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ پر کام 1997 میں شروع کیا گیا۔ تب سے اب تک اس میں کئی طرح کی اپ گریڈز کی گئی ہیں، جیسا کہ نیول ورژن، اینٹی ریڈیشن ورژن اور بیس ورژن کے بعد 3 مزید ویریئنٹس وغیرہ۔ اس سسٹم کے اب تک جو 3 ویریئنٹس متعارف کروائے گئے ہیں، ان میں پہلا HQ-9 جس کو 1997 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ میزائل ڈیفنس ایڈوکیسی کے مطابق اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے، جبکہ HQ-9A کو 1999 میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس سسٹم کی رینج 250 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ HQ-9B کو 2006 میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے اس کا چائنیز آرمڈ فورسز کے زیر استعمال HQ-9B ورژن ہی خریدا گیا ہے۔ فرینڈز، HQ-9B کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ B ورژن میں ڈیول سیکر یعنی سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور انفرارڈ ہومنگ سیکر کا استعمال کیا گیا ہے۔ HQ-9B کے میزائل کی ٹاپ سپیڈ 4.2 ماک بتائی جاتی ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم 30,000 میٹر یعنی 98,000 فیٹ کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس میں بیلسٹک اور کروز میزائل کی انٹرسیپشن کے علاوہ
ایئر کرافٹس، ڈرونز اور لو فلائنگ آبجیکٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ HQ-9B کو اہم ملٹری، اکنامک اور اسٹریٹجک انسٹالیشنز کے ایئر ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آرمی ریکگنیشن ویب سائٹ کے مطابق یہ سسٹم انٹینس الیکٹرانک جیمنگ اور بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کے دوران نہ صرف ایئر کرافٹ بلکہ مسلح ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، کروز میزائل اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز، حتیٰ کہ اسٹینڈ آف پریسیشن گائیڈڈ میزائلز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ HQ-9B کا میزائل 2 سٹیج ہے، جس میں فرسٹ سٹیج کا ڈائیمیٹر 700 ملی میٹر اور دوسری کا 560 ملی میٹر ہے۔ اس میزائل کی ٹوٹل لینتھ یعنی لمبائی کی اگر بات کریں تو اس کی لمبائی 6.8 میٹر ہے۔ اس سسٹم کے ایک لانچر ایریکٹر ویکن پر 4 میزائل کنٹینر موجود ہیں۔ HQ-9 کے میزائل کا وار ہیڈ 180 کلو گرام اور سپیڈ ماک 4.2 یعنی 5186 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ میزائل تھرسٹ ویکٹر کنٹرول یعنی TVC کے علاوہ کمبینیشن آف گائیڈنس جیسا کہ انرشیل گائیڈنس، مڈ کورس اپلنگ اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ سے لیس ہے۔ HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم میں ورائٹی آف ریڈارز کے ساتھ 100 ٹارگٹس کو ٹریک اور 50 کو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ ان ریڈارز میں HT-233 انگیجمنٹ ریڈار، اس کے علاوہ ٹائپ 305A اور ٹائپ 305B 3D ٹارگٹ ایکوزیشن ریڈارز اور ٹائپ 120 لو آلٹیٹیوڈ ایکوزیشن ریڈار شامل ہیں۔ کچھ سورسز کے مطابق اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی بیٹریز میں YLC-20 پیسیو ریڈار بھی آپشنل ہے، جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ جیسا کہ B-2 اور F-35 وغیرہ کو ٹریک کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹائپ 305A AESA ریڈار کی رینج 500 کلومیٹر ہے، کیونکہ اس کو تھیلس کے گراؤنڈ ماسٹر 400 AESA ریڈار کے برابر تصور کیا جاتا ہے، جس کی رینج بھی 500 کلومیٹر ہے۔ فرینڈز، HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایکوزیشن اور باقاعدہ انڈکشن کی صورت میں پاکستان کا لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظام مکمل ہو جائے گا۔ پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس کے پاس پہلے ہی شارٹ، میڈیم اور میڈیم ٹو لانگ رینج کیٹیگری میں سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز موجود ہیں۔ پاک آرمی HQ-9B کی صورت میں پہلے ہی اس سسٹم کا بیس ورژن اپنی سروس میں باقاعدہ شامل کر چکی ہے۔ اب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 300 کلومیٹر رینج رکھنے والے HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن اس ایئر ڈیفنس کور کی رینج کو مزید بڑھا دے گی۔ واضح ہے کہ لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دراصل ایک پورے نظام کا نام ہے، جس میں آپ کے شارٹ، میڈیم اور لانگ رینج گراؤنڈ بیسڈ اور ایئر بورن ریڈارز، فائٹر انٹرسیپٹرز اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کا پورا نیٹ ورک شامل ہوتا ہے، جس میں سے ہر ایک اپنی اپنی تھریٹ ببل میں ایریل تھریٹس کے خلاف ملکی سرحدوں کو محفوظ بناتے ہیں۔ ویسے بھی شارٹ ٹائم اور سڈن اٹیک یا انٹروژن کو فوری طور پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے ہی انٹرسیپٹ کرنا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایئر کرافٹ کو اس طرح کے کسی سڈن تھریٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے فضا میں موجود نہ ہو تو انکمنگ سڈن تھریٹ کو ایئر کرافٹ سے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بہرحال کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کوئک رسپانس یا انٹرسیپشن کے لیے ہمیں سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پر ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ HQ-16FE سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بنیادی طور پر HQ-16 یا LY-80 کہے جانے والے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے۔ HQ-16FE کو چائنیز کمپنیوں کی جانب سے یوہائی ایئر شو 2022 کے موقع پر ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیا گیا تھا۔ HQ-16FE بنیادی طور پر بیس ویریئنٹ سے ڈیفرنٹ سرفیس ٹو ایئر میزائل استعمال کرتا ہے، تاہم نئے ورژن کا لانچر گزشتہ ویریئنٹ سے کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا ریڈار 250 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا نیا میزائل 160 کلومیٹر کی رینج پر سپر سونک کروز میزائل سمیت ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز اور فائٹر ایئر کرافٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ پاک آرمی کی جانب سے اس سے پہلے HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی انڈکٹ کیا جا چکا ہے، جس کی رینج 125 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس کی جانب سے LY-80 یا HQ-16 کے بیس ویریئنٹ کو باقاعدہ سروس میں شامل کیا جا چکا ہے،
اور اس کی رینج 40 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ نیئر فیچر میں پاک فضائیہ کی جانب سے چائنیز ساختہ HQ-9B کی انڈکشن کی بھی اطلاعات ہیں، جس کی رینج 250 کلومیٹر سے زائد متوقع ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔